بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ناول کو لائک بھی کر دیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ برہان خان زادہ نے بہت مشکل سے کبیر کے غصے کو سنبھالا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرغام کو جان سے مار دے۔ یہ حرکت اسے سمجھ نہیں آئی تھی اور جو دماغ کہہ رہا تھا وہ کبیر سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ فیصلہ میں اسرا پر چھوڑتا ہوں، اگر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کبیر سپاٹ چہرہ لیے بولا تھا اور فردان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو کبیر کے غصے سے بھی پریشان تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے جو ایسا رد عمل دے رہا ہے، جبکہ زرغام داد جان کے پاس دوسرے روم میں موجود تھا۔ داد جان، مجھے اپنی بیوی سے اکیلے میں ملنا ہے، آپ فکر نہ کریں، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، بس اسے مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بھیجتا ہوں۔ زرغام ہر جگہ لفظ بیوی کا استعمال جان بوجھ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہاں آ کر سب خاموش ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ اسرا اپنے روم میں کھڑی تھی جب اسے بتایا گیا کہ زرغام خان زادہ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ ماتھے پر پسینہ ٹھہر سا گیا تھا، ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی۔ اسے اسرا سے کیوں ملنا تھا، سوچتے سوچتے وہ پریشانی میں ٹہل رہی تھی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور اسرا اپنی جگہ اسٹل ہو گئی تھی جب اس کے کانوں میں قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ السلام علیکم۔ اپنے کان کے قریب گھمبیر آواز سنتے اس نے اپنے شرارے کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ اس کا منہ سل گیا تھا، آواز منہ سے نکلنے سے انکاری تھی۔ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ زرغام نے اس کا کندھا تھامتے اپنی طرف کیا تھا جو پلکوں کا جھالر نیچے گرائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسرا خان زادہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ گلابی رنگت میں گھلی سرخیاں، میک اپ اور لال رنگ میں ہونٹ رنگے، ہری رنگ آنکھیں اور کھڑی ناک پر شان سے براجمان ہوا وہ دل، وہ گولڈن رنگ کے بھاری جوڑے میں گڑیا ہی تو لگ رہی تھی۔ آخر تھی بھی تو کبیر خان زادہ کی بہن، حسن تو بے تحاشا تھا ان بہن بھائیوں میں۔ یہ سوچتے زرغام خان زادہ طنزیہ مسکرایا تھا، لیکن نرمین کی سوچ ذہن میں آتے ہی وہ سامنے کھڑے وجود کے حسن کو جھٹلا گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اپنا لہجے کو نرم رکھتے وہ اسرا سے پھر سے مخاطب ہوا تھا۔ اسرا نے اپنی آنکھیں اٹھاتے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر پلکیں بچھا گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، یہ کہتے زرغام نے اسے گلے سے لگایا تھا جو اس کا لمس پاتے ہی کپکپائی تھی۔ نکاح مبارک۔ اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپا دے سرگوشی کرتے زرغام نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اسرا سانس رو کے خاموش کھڑی تھی۔ کوئی جواب نہ پاتے زرغام نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو شرم و حیا سے لال ہو رہا تھا، جسے دیکھتے زرغام طنزیہ مسکرایا تھا۔ لگتا ہے تم خوش نہیں ہو اس نکاح سے، کیا کوئی زبردستی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ اسرا اپنی معصومیت میں ڈوبی یہ سمجھی تھی کہ زرغام کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے اسے کلیئر کرنے لگی، لیکن زرغام کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ دیکھتے وہ خاموش ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے زرغام خان زادہ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ منظر تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کا ساتھ ہو اور زرغام کے چہرے پر غصہ نہ ہو، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ آج وہ اس کی خوبصورت مسکراہٹ میں کھوئی تھی جب زرغام نے کمر سے پکڑتے اسے قریب کیا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے باربی ڈول کہ تم خوش ہو، امید ہے میرے ساتھ زندگی گزار کر تم کبھی نہیں پچھتاؤ گی۔ وہ سنجیدہ تاثرات لیے اس سے بولا تھا۔ اس کی باتوں میں کچھ تو تھا جو اسرا اپنی معصومیت میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ تو اس لمحے سے ہی پاگل ہوئے جا رہی تھی جو کسی سانپ کی طرح اس کی کمر سے لپٹا تھا۔ اس لمحے سے ہی پاگل ہوئے جا رہی تھی جو سانپ کی طرح اس کی کمر سے لپٹا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ رخصتی آج ہی ہو جائے۔ اس کی بات پر اسرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ لیکن ابھی تو صرف نکاح تھا، رخصتی تو ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک ایک لمحہ انجوائے کروں، نہ کہ یوں دور رہ کے آہیں بھروں۔ وہ اسرا کی بات بیچ میں کاٹتا سائیڈ اسمائل چہرے پر سجائے بولا تھا۔ جب اسرا کی نظر پھر اس کی مسکراہٹ پر ٹھہری، وہ واقعی اچھی طرح جانتا تھا کہ سامنے والے کو اپنی باتوں میں اور اپنے جال میں کیسے الجھانا ہے۔ لیکن بابا اور لالا وہ تو نہیں مانیں گے، سب تم سے آخر میں تمہاری رضامندی پوچھیں گے جس پر تم حامی بھرو گی، ٹھیک ہے؟
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اتنے خوبصورت انداز میں بول رہا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی اس پر۔ بولو کیا کہو گی؟ اس نے پھر سے پیار بھرے انداز میں اسرا کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا، اور وہ اس کی بھوری آنکھوں کے سحر میں ڈوبی سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ قبول ہے۔ اسرا نے حامی بھرتے سر جھکایا تھا جب زرغام خانزادہ اپنی فتح پر دل کھول کر مسکرایا تھا اور اسے پھر سے سینے میں بھینچا تھا۔ اسرا کہاں ہے؟ کبیر ماتھے پر بل ڈالتا باہر آیا تھا جہاں اسرا نہیں تھی۔ جب وہ پلٹا، اسرا شان سے زرغام خانزادہ کے پیچھے اس کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کبیر نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں جب زرغام اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ تم میری بہن کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کبیر سب کی موجودگی میں اپنے غصے پر قابو رکھتے دبی دبی آواز میں چیخا تھا، ارے سالے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیوی ہے میری، ابھی اتنے گواہوں کے سامنے ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے۔ زرغام اس کی بات کا مذاق بناتے بات کو ہوا میں اڑا گیا تھا۔ کبیر نے خود پر بے تحاشا ضبط کیا تھا جبکہ اسرا پیچھے کھڑی اپنے بھائی کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ میری گڑیا، آپ کا فیصلہ ہم جاننا چاہتے ہیں، کیا آپ راضی ہیں آج ہی رخصتی ہو؟ کبیر زرغام کو اگنور کرتا اسرا کے پاس آیا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا، جس پر وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی سر جھکا گئی تھی۔ کبیر نے ایک نظر زرغام کو دیکھا تھا جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے جواب جانتا ہو۔ گڑیا، آپ کو کسی کے دباؤ میں آ کر حامی نہیں بھرنی ہے، آپ اپنے دل سے بتائیں۔ کبیر نے اس سے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ شاید اسرا اس بار انکار کر دے۔ لالا جیسے بڑوں کی مرضی، ہم اس میں خوش ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رخصتی آج ہی ہو جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ کبیر کے برابر میں زرغام کو کھڑے بھی مشکل سے آواز آئی تھی۔ جب وہ سرشار سا ہوتا فتح مندی سے مسکراتا کبیر کو دیکھنے لگا، جو اسرا کو ایسے دیکھے جا رہا تھا جیسے شاید وہ اب انکار کر دے گی، لیکن پھر برہان خانزادہ قریب آتے اسرا کو سینے سے لگا گئے تھے۔ ہماری بیٹی بھی اگر راضی ہے تو پھر رخصتی ابھی ہی ہوگی۔ جب کبیر بہت ضبط سے یہاں کھڑا تھا، پھر زرغام کو دیکھتے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر میری بہن کو تو نے ایک آنسو بھی رلایا تو تیری میت کو 4 کندھے بھی نصیب نہیں ہوں گے، یاد رکھنا میری بات۔ زرغام نے مسکرا کر اس کی حالت دیکھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہیں زرغام سے ہاتھا پائی شروع کر دے۔ کبیر کی تو جان بسی تھی اسرا میں، اس کا مطلب اس کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ وہ مسکراتا کبیر کے گلے لگا تھا، فکر نہیں کرو، تمہاری بہن میری بیوی ہے، اب سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا اسے۔ وہ طنزیہ مسکراتا سامنے اسرا خانزادہ کو دیکھنے لگا جو اپنے باپ کے گلے لگے رو رہی تھی آنسوؤں سے۔ کبیر پیچھے ہوتے اپنی بہن کے قریب گیا تھا اور سسکتے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا لیکن اس وقت اس کا دل کراہ اٹھاتا اپنی بہن کو ودا کر دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، وہ بے حد ضبط سے کام لیتے اسے زرغام خانزادہ کے ساتھ رخصت کر گیا تھا۔ رات کے سائے ڈھل گئے تھے۔ اسرا کی رخصتی لیتے زرغام اور اس کے فیملی روانہ ہوئی تھی۔ ان کے محل نما گھر میں 3 گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکی تھیں۔ ایک میں اسرا اور زرغام تھے، دوسری میں اسماعیل خانزادہ اور اسمارہ خانزادہ تھے، اور تیسری میں گارڈز۔ پورے گھر کو خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا لائٹنگ سے، اور ملازمائیں ایک قطار میں کھڑی تھیں پھولوں کا تھال لیے۔ جب گاڑی گیٹ کے باہر رکی تھی اور اسمارہ بیگم نے اپنی گاڑی سے اترتے اسرا کو احتیاط سے نیچے اتارا تھا، مورے آپ جائیں اندر، اسے لے کر میں تھوڑی دیر میں گھر آتا ہوں۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اتنی بے رخی! ابھی تو وہ ہنستا مسکراتا اسے ودا کر کے لایا تھا اور اب اتنی نئی نویلی دلہن کو ایسے ہی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ لیکن بیٹا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی نئی دلہن گھر آئی ہے، باقی کا کام بعد میں کریے گا، پہلے اندر آئیں، اسمارہ بیگم ڈپٹنے کے انداز میں بولی تھیں، جبکہ اسرا معصومیت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مورے پلیز، میں نے کہا نا آپ جائیں، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، کچھ امپورٹنٹ کام ہے۔ اب کی بار وہ تحمل سے انہیں سمجھاتا گاڑی زن سے لے گیا تھا۔
یہ کہاں گیا ہے اس وقت؟ اسماعیل صاحب جو ابھی گاڑی سے نیچے اترے تھے اسے جاتا دیکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگے تھے، پتہ نہیں کہہ رہا ہے کچھ امپورٹنٹ کام ہے۔ اسمارا بیگم نے بتایا تو اسماعیل خانزادہ نے لب بھینچے تھے، یہ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑتا جہاں ہم شرمندہ نہ ہوں۔ وہ شرمندہ ہوتے زرغام کا سوچتے غصہ کرنے لگے تھے۔ اسرا بات سنبھالتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ مسکراتے اسبات میں سر ہلاتے آگے بڑھے تھے جہاں سب ملازمین نے اس کے سر پر پھولوں کی برسات کی تھی۔ اسرا کو شدت سے اس وقت زرغام کی کمی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ سب کا موڈ اور گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے چہرے پر جھوٹی مسکان سجائے آگے بڑھی تھی۔ اسمارا بیگم نے اسے اندر لاتے زرغام کے روم میں بٹھایا تھا جو سجا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اسمارا بیگم بھی حیران ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اس کے پہلے سے رخصتی لینے کے ارادے تھے۔ اسمارا بیگم نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسرا ٹھٹکی تھی، پھول تو اسے شروع سے ہی پسند تھے، یہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ شاید زرغام اس دن جان گئے تھے کہ مجھے پھول بہت پسند ہیں۔ وہ اپنے دل میں ہی غلط فہمیاں پالتے خوش ہوئی تھی۔ اسمارا بیگم نے اسے بستر پر بٹھایا تھا اور اس کے لیے کھانا لے آئی تھی، کیونکہ رخصتی کے چکر میں اسرا نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھلاتے انہوں نے اسرا کو کچھ ضروری ہدایات دی تھیں اور پھر اسے انتظار کرنے کا کہتے وہ کمرے سے چلی گئی تھیں۔ اسرا بستر پر بیٹھی پورے کمرے میں نظر دوڑا رہی تھی جو بہت بڑا اور حسین تھا۔ پورا کمرہ وائٹ اور بلیک کلر سے رنگا ہوا تھا۔ بلیک کلر کا عالی شان بیڈ جس پر سفید چادر بچھی تھی اور اس چادر کو پھولوں نے چھپایا ہوا تھا۔ بائیں طرف بنی ڈریسنگ ٹیبل اور اس پر رکھے بے تحاشا پرفیومز اور جیل۔ دائیں طرف بلیک ہی ویلویٹ کے صوفے رکھے اور اس کے سامنے خوبصورت سی ٹیبل رکھی ہوئی تھی جس پر بے تحاشا پھول سجے تھے۔ صوفوں کے بیچ بنی گلاس وال جس کے پیچھے یقیناً کوئی روم تھا۔ یہ کمرہ بے تحاشا خوبصورت لگا تھا اسرا کو، لیکن اب وہ بیٹھے بیٹھے تھکنے لگی تھی زرغام کے انتظار میں۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2، پھر 3 اور اسی طرح فجر کی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے کب سو گئی اسے پتہ بھی نہ لگا، لیکن اذانوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے اطراف میں دیکھا تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے اس کے سونے سے پہلے۔ اس کا مطلب وہ نہیں آیا تھا ابھی تک۔ اسرا کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ ایک تو پہلے ہی اس کو سب عجیب لگ رہا تھا، اتنی جلدی رخصتی اور اب اکیلے کمرے میں بیٹھے۔ اسے اپنے گھر والوں کی یاد آئی تھی۔ وہ اٹھی تھی اور اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا۔ جیولری اتارتے اس نے اپنے جوڑے سے پنس نکالتے انہیں کھول دیا تھا۔ اب وہ اپنے بھاری لہنگے کو اٹھاتے وارڈروب کھولنے جا رہی تھی جب زرغام دروازہ کھولتے اندر آیا تھا اور پیچھے سے دروازہ بند کیا تھا۔ اسرا کے قدم وارڈروب تک جاتے جاتے رکے تھے۔ چاروں طرف زرغام کی خوشبو اسے بتا رہی تھی وہی اس روم میں موجود ہے، لیکن اسرا کی پیٹھ تھی اس طرف۔ اپنے دوپٹے کی فکر لاحق ہوئی تھی جو اس نے بستر پر چھوڑا تھا۔ وہ تھوک نکلتے اس خوشبو کو اپنے قریب آتے محسوس کر رہی تھی جب پیچھے سے زرغام نے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکائی تھی۔ انتظار کر رہی تھی میرا؟ وہ اس کے گرد حصار باندھتا پوچھ رہا تھا جس کا دل ڈھول کی مانند بج رہا تھا۔ زرغام اس کے دل کی رفتار سنتے گہرا مسکرایا۔ آپ کو بہت دیر ہو گئی، میں انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ جمائے بہت ہلکی آواز میں بولی تھی۔ زرغام نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا جب اس کی نظر پھر اس دشمن پر پڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ تل مجھے تمہاری ناک پر بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ محویت سے اس کی بات اگنور کرتا ناک پر بیٹھے تل کو دیکھ رہا تھا جیسے سب بھول گیا ہو سب کچھ۔ اسرا اس کی خمار میں ڈوبی آواز سنتے کپکپائی تھی کیوں ہمیں بہت پسند ہے یہ تل۔ وہ اس کی بات کا برا مناتی بولی تھی۔ زرغام اس کی بات پر مسکرایا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا تھا جو اسرا نے آنکھیں بند کرتے محسوس کیا تھا۔
لیکن مجھے نہیں پسند یہ، زرغام نے سنجیدگی سے کہتے اس کی ناک پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ اس کی شدت سے اسرا کی آنکھ میں آنسو آئے تھے جب زرغام نے دور ہوتے اسے دیکھا تھا، جس کی سرائی دار گردن پر بھی ایک تل اس کی بیوٹی بون کے پاس جگمگا رہا تھا۔ جھلملاتی آنکھوں میں دیکھا زرغام اس تل کو دیکھتا تنزیہ مسکرایا تھا، اور پھر اسرا اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھتی فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ زرغام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے ارادے ناکام کیے اور اپنے قریب کرتا اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑ گیا تھا۔ اسرا ہونٹ بھینچتی اپنی آواز دبا گئی تھی جب زرغام نے پیچھے ہوتے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو شرم و حیا سے لال ہو رہا تھا یا تکلیف سے، اندازہ لگانا مشکل تھا، اور پھر نظر جھکاتے دوبارہ اس کے دل کو دیکھا تھا جو لال ہو رہا تھا جیسے اس سے اب خون نکل آئے گا۔ سرد سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے زرغام نے اس کی بھیگی پلکیں کپکپا رہی تھی آنکھیں دیکھی تھی جو بند تھیں۔ آنکھیں کھولو باربی ڈول، اس کا لال کندھاری چہرہ دیکھتے حکم دیا تھا۔ جب اسرا نے آنکھیں کھولتے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا تھا جن کی چمک آج کچھ الگ ہی داستان سنا رہی تھی۔ زرغام نے اس کی ہری گہری آنکھوں میں دیکھا تھا جن پر پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اسے یہ آنکھیں پسند آئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارا نام باربی ڈول کیوں رکھا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں جواب سننے کی چاہت تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ تمہاری آنکھیں کسی ڈول کی طرح ہیں، تم چلتی پھرتی گڑیا ہو، نازک سی گڑیا۔ وہ اس کی پلکوں کو محویت سے تکتا ہوا بول رہا تھا اور پھر اس کی ناک سے ناک جوڑتے اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ جسے توڑنے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اس کی بات سنتے اسرا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور آنکھوں میں الجھن در آئی تھی، جبکہ زرغام اس کے پیچھے ہونے پر بدمزہ ہوا تھا لیکن حصار ابھی بھی نہیں توڑا تھا۔ اس کی الجھن دیکھتے زرغام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پسند کرتی ہو مجھے؟ زرغام طنزیہ مسکرایا تھا، اور محبت اس کا سوال سنتے اسرا نے جھکی پلکیں اٹھائی تھیں اور حیرانی سے اس کا سوال دہرایا۔ محبت؟ مجھے نہیں پتہ محبت کسے کہتے ہیں، لیکن آپ کے لیے جو احساسات جاگے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں جاگے۔ وہ اٹکتی اس کے سوال کا جواب دے گئی تھی۔ زرغام نے مسکراتے اس کے گرد حصار کو سخت کیا تھا۔ اسرا نے تکلیف سے آنکھیں میچی۔ دعا کرنا تمہیں محبت نہ ہو باربی ڈول، ورنہ بے موت ماری جاؤ گی تم۔ وہ اس کی تھوڑی پکڑتے آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہر کر بولا تھا۔ جب اسرا نے ساخت ہوتے اس کا لہجہ دیکھا تھا جو سخت ہو گیا تھا، زرغام نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اسرا گرتے گرتے بچی تھی جب وہ بیگانگی سے پلٹتے اپنے وارڈروب سے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اسرا نے خالی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا جس کا انداز آج عجیب تھا، اور اس کی باتیں اسرا کے ذہن سے پرے تھیں۔ جب سے اسرا کی رخصتی ہوئی تھی کبیر کا دماغ صرف زرغام پر تھا۔ وہ ہر طرح سے سوچ رہا تھا اگر اس نے کسی بدلے میں آ کر رخصتی لی ہو تو، اور یہاں آ کر کبیر کے غصے کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اس سب میں اس کی معصوم بہن کا کہیں کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر زرغام نے اس سے بدلے کے چکر میں اس کی بہن کو گھسیٹا تو بدلہ اور موت کیا ہوتا ہے کبیر خانزادہ بتائے گا اسے۔ کبیر کو شدت سے اسرا کی فکر ہوئی تھی۔ اس کے غصے سے ماتھے کی نیلی رگیں نظر آنے لگی تھیں۔ نرمین خانزادہ تم ہو ساری فساد کی جڑ۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھ گیا تھا جیسے بہت ضبط کیا ہو، اور قدم حویلی کے اندر بڑھائے تھے سیدھا اپنے کمرے کی طرف، کیونکہ غصہ تو صرف ایک ہی ذات پر اترنا تھا اب۔ نرمین بہت تھک گئی تھی اور سیدھا کمرے میں آئی تھی چینج کرتے۔ وہ بستر پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ حسین آنکھیں آج لال ہو رہی تھیں، پتلیاں ساخت سی تھی اور دماغ میں صرف کبیر خانزادہ کے جملے بازگشت کر رہے تھے۔ ویسے آج تمہیں تکلیف تو بہت ہو رہی ہوگی نہ، کہ جو تمہاری محبت کا دم بھرتا تھا آج وہ کسی اور کا ہو گیا ہے، اور اب تم سے محبت کون کرے گا، تمہاری خوبصورتی کا دم کون بھرے گا۔ اس کے الفاظ یاد کرتے نرمین کی آنکھ سے ایک آنسو بے مول ہوا تھا۔ آج اس کا دل کر رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس کا سارا صبر آج ٹوٹ گیا تھا۔ ضروری تو نہیں انسان جیسا سوچے ایسا اسے ملے، اور اب کبھی
لے کر آزماتا ہے اور کبھی وہ لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر، اور اسے دے کر آزمایا گیا تھا کبیر خان زادہ، اس کا نصیب اس کا محرم بنا دیا گیا تھا، لیکن ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بس اب یہی زندگی ہے، لیکن اس نے روتے آسمان کی طرف دیکھتے اللہ کو پکارا تھا، یا اللہ مجھے صبر دے، میری مشکل آسان فرما۔ دل میں اپنے رب کو پکارا تھا اور پھر سکون بھری سانس کھینچی تھی، جیسے اس کے رب نے اس کو تسلی دی ہو۔ وہ مسکرایا ہو اور کہا ہو، میرا اتنا محبوب بندہ اتنی جلدی بکھر گیا۔ اس نے صبر کا دامن تھامتے اپنے آنسو پہنچے تھے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ ہمت باندھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب کبیر اندر آیا تھا۔ ابھی تک وہ اسی ڈریس میں تھا، سفید شرٹ پہنے، کوٹ بازو میں ڈالے اور ماتھے پر آتے وہ گھنے بال۔ وہ اس حلیے میں بھی بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن نرمین نے دل پر پتھر رکھتے نسوں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ کبیر نے ضبط سے اس دروازے کو دیکھا تھا جس کے پیچھے ابھی وہ اسے اگنور کر کے بند ہوئی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھا تھا، سر پیچھے گرا کے اس نے آنکھیں بند کی تھیں جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور نرمین باہر آئی تھی۔ کبیر نے اس پر نظریں ٹکائی ہوئی تھیں جو سفید کلر کے قمیص شلوار میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے اب شاید سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ماتم منایا جا رہا ہے کسی بات کا؟ کبیر نے اسے لیٹتے دیکھ طنزیہ مسکرا کر شعلہ بھرا جملہ اس کی طرف پھینکا تھا، جبکہ دل میں خود کے پھانس چبھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھ اپنی بہن کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر اس نے تمہاری وجہ سے اسے تکلیف دی تو اچھا نہیں ہوگا، کبیر نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کبیر کے الفاظ سنتے اس بار نرمین کا ضبط ٹوٹا تھا اور بلینکٹ خود پر سے پھینکتے وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بار بار اپنے کردار پر کیچڑ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اور ہمارا کیا ایک بار بھی اپنے بارے میں ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا آپ نے؟ آخر جانتے ہی کیا ہیں آپ ہمارے بارے میں جو آپ اتنے گندے الفاظ اپنی بیوی کے لیے ادا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا کبیر خان زادہ، ہم آپ کی اس حرکت کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ آنسو بہاتی اس کے سینے پر ہاتھ مارتی غصے سے ایک ایک الفاظ دہرا رہی تھی، اور کبیر ساکت کھڑا تھا، اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا جو اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ کبیر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے تھے۔ صفائی دینا چاہتی ہوں اپنی، وہ صفائی کیا کہو گی؟ دو صفائی اپنی کیا کہو گی؟ اپنی صفائی میں کیسے وہ زرغام تمہاری محبت میں مبتلا ہوا؟ ہاں تم تو پردہ کرتی ہو نا، کیسے کوئی غیر محرم غیر مرد تمہارا چہرہ دیکھ گیا؟ مجھے تو تم نے منگیتر ہوتے ہوئے بھی نہیں دکھایا تھا یہ چہرہ، یا پھر تم بھی اس سے محبت کرتی؟ کبیر غصے پر قابو کھوتا جو منہ میں آیا تھا بول گیا تھا جب نرمین نے اس کے الفاظ سنتے جھکتے جھٹکے سے خود کو چھڑایا تھا۔ ہم نے کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، ہم بے گناہ ہیں۔ آپ نے ہمارے کردار پر الزام لگایا ہے، ہمارے کردار پر کیچڑ اچھالی ہے، بنا سچ جانے بنا کوئی بات جانے آپ نے ہم پر تہمت لگائی ہے۔ ہم نہیں جانتے سرغام لالا نے ہمیں کب دیکھا تھا، لیکن ہم کبھی ان کے سامنے نہیں آئے، ہم نے کبھی ان سے بات تک نہیں کی اکیلے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ہم نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا تھا؟ کیا اتنے گرے ہوئے لگتے ہیں ہم آپ کو؟ ہماری ماں کو 9 مہینے لگے تھے ہمارا دل بنانے میں۔ ہم نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ کوئی بھی اس دل میں آ سمائے۔ کسی غیر انسان کے لیے ہم اپنے اللہ کی حدود اور اپنے ماں باپ اور خاندان کا دل نہیں توڑ سکتے۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخی، کبیر کی آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں ڈالے بول رہی تھی، اور کبیر سن رہا تھا خاموش ساکن کھڑا، جیسے اس کے الفاظ نہیں وہ سچ ہو جو کبیر کے دل پر نقش ہو رہے ہوں۔ ہم نہیں جانتے وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا سچ ہے کیا نہیں، لیکن کبیر خان زادہ ہم اتنے بے مول نہیں ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو اتنا سستا نہیں بنایا کہ 2 ٹکے کے لوگ آ کر ہماری زندگی سے کھیل جائیں۔ ہمارا وجود کسی تعریف یا اعزاز کا محتاج نہیں ہے جو ہم کسی غیر مرد کی محبت میں اتنے گر جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت خاص ہیں کیونکہ بیکار چیزیں اللہ بناتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اس کے قریب آتی، انگلی اس کی طرف اٹھاتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی تھی،
آئندہ اگر آپ نے ہمارے کردار پر انگلی اٹھائی تو کبیر خانزادہ یاد رکھے گا، ہم بھی نرمین کبیر خانزادہ ہیں، آپ کے آنسو بہا دیں گے لیکن آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ آنسو بہاتی نیچے زمین پر بیٹھی اور گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے بلند آواز میں رو دی تھی۔ آج نرمین خانزادہ اسے حیران کر گئی تھی، اس کا ایک ایک لفظ کبیر کے دل پر جا لگا تھا۔ آج اسے زندگی میں پہلی بار اتنی شرمندگی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ، اس کے الفاظ سنتے اس کا دل گھبرایا تھا۔ کبیر نے نیچے اس کے پاس بیٹھتے اسے دیکھا تھا، جس کا رونے کے باعث جسم لرز رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے کردار پر الزام لگا گیا تھا؟ کیا کچھ نہیں بولا تھا کبیر نے اسے؟ وہ الفاظ، وہ رویہ یاد کرتے کبیر کا دل ڈوب کر اب رہا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو وہ بھی تو اس کو آزما سکتی تھی، اسے برا بھلا کہہ سکتی تھی، اس کے کردار پر انگلی اٹھا سکتی تھی، لیکن نہیں، اس نے تو کبھی یہ نہ کہا کہ وہ باہر سے آیا ہے، کتنے افیئرز رہے اس کے۔ وہ کن الفاظوں میں معافی مانگتا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کبیر خانزادہ ابھی سنبھل جا ورنہ بہت انمول چیز کھو دو گے۔ اور آج کبیر خانزادہ نے اپنے دل کی سنی تھی۔ آج اس کے رونے پر اس کا بھی دل بے تحاشا رو رہا تھا۔ وہ اپنا مضبوط ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ گیا تھا، جو ہچکیوں سے چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ نرمین، کبیر نے پہلی بار اس کا نام پکارا تھا۔ وہ سانس ہو کے اس کی شکل دیکھنے لگی، جس کے چہرہ ندامت سے بھرا تھا۔ وہ کھڑی ہوتے کمرے سے ملائکہ اسٹڈی روم میں بند ہوئی تھی۔ نرمین، دروازہ کھولو پلیز، میری بات سن لو ایک بار۔ کبیر نے اٹھتے دروازہ بجایا تھا جہاں وہ بند ہوئی تھی، لیکن جواب نہ دارت۔ وہ واپس پلٹتا، اپنے کپڑے نکالتا، واش روم میں بند ہوا تھا۔ 20 منٹ گزرے، پھر آدھا گھنٹہ، لیکن نرمین اسٹڈی روم سے باہر نہیں آئی۔ وہ وہیں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔